نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا سمع من الانصار سلمان منا واذا سمع من المهاجرين سلمان منا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمان منا ومن اہل البیت۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت کے کچھ پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ فارس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور زبان بھی آپ کی فارسی ہے، عربی دان آپ نہیں ہیں، عرب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کے والد یہودی تھے تو یہ بھی اپنے باپ کے دین پر یہودی ہی تھے۔ جب والد گرامی فوت ہو گئے تو ان کے بعد انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائیت کو اپنا لیا تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 لوگوں کے غلام بنے ہیں۔ غلام غلام غلام، ایک جگہ سے بکے، دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، 10 جگہ پر آپ غلامی کی زندگی گزار کر پھر جب آپ مدینہ رسول میں یثرب میں پہنچے تو اس وقت بھی آپ غلام ہی تھے۔ جب آپ کا جو رہبر تھا عیسائی، جب وہ موت کے بالکل قریب ہوا تو اس نے بلایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ میں تو جتنی زندگی گزار چکا، میں تمہیں ایک ایسی نشانی دے کر جا رہا ہوں، اگر تم اس نشانی کو کسی بھی علاقے کے اندر پاؤ تو اسی مذہب کو اختیار کر لینا، عیسائیت کو چھوڑ دینا، کیونکہ ہم بھی حق پر نہیں ہیں ان نشانیوں کے آ جانے کے بعد۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نشانیاں پوچھی تو ان کے رہبر نے، جو ان کا استاد معلم بھی تھا، ایک رہبر بھی تھا عیسائیوں کا، اس کی نصیحتیں تھیں، 4 نشانیاں اس نے بتائی۔ سب سے پہلی نشانی کہ کھجوروں کا بہت بڑا باغ ہوگا اس علاقے کے اندر، یہ پہلی نشانی ہے نخلستان کی، کھجوروں کے باغ کی۔ اسی علاقے کے اندر ایک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بعثت ہوگی، پھر وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ جب تم سنو کہ یہ نبی آ چکا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے تو مذہب کو چھوڑ کے، یہ دوسری نشانی ہے، اس نبی کے پیروکار بن جانا۔ تیسری نشانی یہ ہے، اس نبی کا تعارف یہ ہے کہ وہ نبی کسی سے صدقہ نہیں لیتا، صدقہ قبول نہیں کرتا، اس کی جان پر اور اس کے گھر والوں پر، اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا۔ اور آخری نشانی، جو 5ویں نشانی جو بتائی تھی، وہ نشانی یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں پھر بھی تسلی نہ ہو، مطمئن نہ ہو سکے تو ان کے ساتھ معانقہ کر کے، گلے مل کے، ان کی کمر کے بالکل درمیان میں، سینٹر میں دیکھنا کہ ایک مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت، وہ ان کی پہچان ہے کہ یہ اصلی نبی ہوں گے اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی یثرب کے اندر آئیں گے جس کا نام مدینہ رسول بنے گا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پھر محنت، مشقت، سفر کرتے کرتے کئی علاقے چھوڑ آئے، کئی ملک چھوڑ آئے، چلتے آخرکار مدینہ رسول میں، جس وقت یہ یثرب تھا، اس وقت بھی جب آپ یثرب کے اندر داخل ہوئے تو آپ بھی ایک غلامی کے طور پر آئے تھے۔ غلامی کرتے کرتے، نوکریاں کرتے، مزدوریاں کرتے، آخرکار ایک عیسائی بندہ مل گیا، اس نے کہا کہ آپ میرے باغ کو پانی لگایا کریں۔ آپ نے دیکھا باغ کس چیز کا؟ کھجوروں کا۔ پہلی نشانی یوں لگتا تھا کہ پوری ہو چکی ہے کہ کھجوروں کا بہت بڑا باغ۔ مزدوری تو کرنے آئے نہیں تھے، یہ نشانیاں ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، پہلی نشانی انہیں مل گئی۔ آپ کھجوروں کے اندر پانی لگاتے، آپ اس کی رکھوالی کرتے، اس کے پھل نیچے گراتے، توڑتے، پھر اس کو بازار منڈی میں جا کر بیچتے تھے۔ یہ پورا سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ آخرکار ایک بندہ، آپ کھجور پر چڑھے ہوئے تھے، پھل توڑ رہے تھے، ٹوکری کے اندر ڈال رہے تھے، تو نیچے سے ایک بندہ آ کر اسی جو مالک تھا اس باغ کا، اس کو کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے اس مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر ایک محمد نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اوپر ٹھہرے ہوئے تھے، جب یہ الفاظ سنے تو آپ کے کان میں پڑے الفاظ،
اور آپ کے دل کی دنیا جاگ پڑی اور بیدار ہو گئے آپ کہ اصلی مقصد جو تھا وہ پورا ہونے والا ہے، تو آپ فوراً نیچے اترے، تو آپ نے اس اپنے مالک سے پوچھا کہ یہ بتا کیا کہہ رہا تھا، کہ کون سا نبی آیا؟ اس نے جب یہ الفاظ سنے زوردار تھپڑ حضرت سلمان فارسی کے چہرے پر مارا اور کہا کہ خبردار، اگر تو اس بندے کے پاس گیا اور نبوت کا دعویٰ جس نے کیا ہے اس کا کلمہ پڑھا تو ورنہ میں تجھے کوڑوں کی سزا دوں گا، اپنی مزدوری کر، محنت کر، خبردار اس کا نام اپنی زبان پر نہیں لانا۔ آپ خاموشی کے ساتھ محنت مزدوری کرتے رہے، پھر اسی شخص سے جا کر ملے جو بتلانے کے لیے آیا تھا، اسی شخص کے پاس گئے اور وہاں پر جا کر اس کو کہا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں پر ہے نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر چلتے 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 مدینہ رسول کے اندر پہنچے، وہاں پر آ کر ابھی مزدور بھی ہیں، اسے باغ کے اندر رکھوالے بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا سارا کام بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی کر رہے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے کہ واقعی یہ سچے رسول ہیں۔ چہرہ ہی اللہ کے نبی کا ایسا تھا، مان گئے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر چلے گئے، کھجوروں کا بہت بڑا ٹوکرا لے کر آئے، بعض تورے صدقہ، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہے، لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ میری طرف سے صدقہ قبول کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جہاں سے بھی آئے ہو ہم بھی تمہیں نہیں جانتے، لیکن تم یہ بات یاد رکھ لو کہ ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، ہم صدقہ قبول نہیں کرتے۔ جاؤ حضرت عمر، یہ سارے اہل بیت کے علاوہ، میرے خاندان کے علاوہ بیوہ جتنی بھی مطلقہ اور یتیم بچے ہیں ان کے اندر تقسیم کر دو مدینہ کے اندر۔ تو وہ تقسیم کرتے کہ دوسرا ٹوکرا کئی دنوں کے بعد لے کر آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ ہدیہ ہے۔ اب یہ چوتھی نشانی پوری ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، ہم ہدیہ اور تحفہ لے لیا کرتے ہیں، آپ نے وہ اپنے گھر بھیج دیے۔ اب چوتھی آخری نشانی رہتی تھی مہر نبوت کی کہ بالکل مطمئن ہو جائے اور تسلی ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ بات چیت اور واضح نصیحت کر رہے تھے، سلمان فارسی سامنے بیٹھے تھے، مڑتے مڑتے پھرتے پھرتے آخرکار پچھلی سائڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھنی تو مہر نبوت تھی نا قبر میں، پچھلی سائڈ پر آ کر بیٹھ گئے اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سلمان فارسی دعا کر رہے ہیں، اللہ آج تو یہ نشانی پوری کروا دے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام اٹھنے لگے اور ادھر سے ہوا آ گئی، آپ اٹھے اور ادھر سے ہوا آئی تو آپ کا جو ہے نا چادر مبارک جو تھی تھوڑی سی اوپر اٹھی اور نبی علیہ السلام کے پیچھے سے مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ حضرت سلمان فارسی لپک کر جھپک کر فوراً مہر نبوت کے بوسے دینے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائی اور مسلمان کر دیجیے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حالت بزرگی کے اندر، حالت بزرگی کے اندر بالکل ہڈیاں جواب دے چکی تھی۔ پورے صحابہ کرام 110 سال صحابی رسول، ایک عمر ہے صحابی رسول کی جن کا نام ابو طفیل رضی اللہ عنہ ہے، آمش، ابو طفیل آمش رضی اللہ عنہ، اور سب سے زیادہ عمر جن کی ہے ایک روایت کے مطابق 345 سال سلمان فارسی کی عمر، 345 سال، اور صحیح روایت جو دوسری ہے اس کے اندر 250 سال، اور اس کے اوپر محدثین کا زیادہ اتفاق ہے کہ 250 سال عمر پانے والے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خندق کے اوپر جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی یہاں پر خندق کھودی جائے مدینہ کے بالکل قریب، تو حضرت سلمان فارسی تھے۔ اس موقع کے اوپر جب سلمان فارسی مہاجرین کی طرف سے بھی آتے، انصار کی طرف سے بھی آتے، تو مہاجرین کہتے یہ سلمان تو ہمارا مہاجر ہے، انصار کہتے نہیں یہ تو ہمارا انصاری ہے۔ اللہ کے نبی نے جب سنا تو آپ علیہ السلام کہنے لگے یا نہ یہ انصاری ہے نہ یہ مہاجر ہے، بلکہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ مجھ میں سے ہے، یہ مجھ میں سے ہے، یہ مجھ میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے اہل بیت کے اندر شامل کر لیا تھا۔ صحابہ اکرام ان کے اوپر رش کرتے تھے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی موت کے وقت کئی فرشتوں کے اترتے ہوئے زمین پر دیکھا، اور انہوں نے موت کے وقت فرشتوں کو سلام کیا اور فرشتوں نے ان کو جواب دیا، اور ان کی زوجہ نے وہ کلمات سنے تھے جو فرشتے ان کے جواب کے اندر کہہ رہے تھے۔ آپ ہوا ایسے کہ آپ گھر کے اندر تھے، آخری وقت تھا، آپ کی موت بالکل قریب، روح پرواز کرنے والی تھی، آپ نے بیوی کو کہا کہ کچھ خوشبو لے کر آؤ، اس کو پانی کے اندر گھول کر میرے سر کے اوپر لگا دو۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسی خوشبو
جو سر کے اوپر غور کر کہا کہ آج مقرب فرشتے آنے والے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے اللہ کے مقرب فرشتے زمین پر اترنے والے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے پھر یہ خوشبو ان کے سر پر لگائی اور باہر جب چلی گئی تو خود کہتی ہیں کہ میں نے سنا ان کے جو ہے نا فرشتے ان کو سلام کہہ رہے تھے اور وہ ان کو سلام